وأحسن من كلام تركت ويني وأجمل من كلام تلد النساء. لك الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہم نے یہ تفہیم دین کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اس میں بس آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. ہمیں فالو کریں، ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں. ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا. حالانکہ زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان کوئی مقرر نہیں ہے، اس کی تو کچھ شرائط ہیں، لیکن پھر بھی ان دنوں میں لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ اپنے ذمے سے یہ قرض اتارنا اور غرباء کا حق ان تک پہنچانا. تو آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. گویا جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح فرائض دینیہ میں سے زکوٰۃ بھی فرض ہیں. لیکن نماز کے لیے تو شرائط ہوتی ہیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. لیکن زکوٰۃ کے لیے جہاں پر مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے، وہاں پر صاحب نصاب ہونا بھی شرط ہے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے آپ نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ سونا اور چاندی کو اس کا معیار مقرر کیا گیا، جس کو نصاب کہا جاتا ہے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر پیسہ، جس بندے کے پاس یہ موجود ہوں وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اب آئیے، یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا نصاب. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے حقدار ہیں، جن تک یہ مال پہنچنا چاہیے. تو قرآن پاک کی میں سورہ توبہ میں سے آیت نمبر 59 کو کوٹ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کریم نے 8 قسم کے لوگوں کو گنوایا ہے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ سب سے پہلے فقیروں کے لیے. اور فقیر سے یاد رکھیے، اس کو فقیر نہیں کہتے جو گلیوں میں صدا دینے والے ہوں، یہ سائل کہلاتے ہیں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو. تو سب سے پہلے فقیر کہا گیا. اس کے بعد فرمایا مسکین. ہمارے عام معاشرے میں مسکین اس بندے کو گنا جاتا ہے جس کی والدہ فوت ہو جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مسکین اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، دوسرے کی کوئی امید نہ ہو. تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرا نمبر آ گیا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ، ان کی تنخواہیں وہ بھی اسی پیسے میں سے ادا کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب. تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو نیا مسلمان ہوا، اسلام کے دائرے میں آیا، اس کو پیسہ دیا جائے اس نیت سے
کہ یہ اب دین کے اوپر پابند ہو جائے، اس کو تالیف قلب کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفر رقاب، گردنیں چھڑوانا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی غلام ہو اس کو آزاد کروانا، یا کوئی بیچارہ بے گناہ موت کی سزا ہو گئی اور چھڑوانے کے لیے اس کے پاس اسباب و ذرائع موجود نہیں ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کہ اگر اس کی سزا معافی کا کچھ سلسلہ ہو سکتا ہو تو ایسی جگہوں پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، مقروض لوگ۔ مقروض سے کون سے مقروض مراد ہیں؟ آج کل تو دیکھا جائے جتنا کہ سخت حالات ہیں تو ہر بندے پر کچھ نہ کچھ قرضہ تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مقروض سے وہ مراد ہیں کہ جن کے پر قرضہ اتنا زیادہ ہو کہ ان کی بساط سے زیادہ ہو اور ان کو قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی ظاہری اسباب ان کے پاس موجود نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کام کرنے والے، جیسے مدارس جو اللہ کے رستے میں طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل مسافر لوگ، ایسا مسافر آدمی جو اگرچہ صاحب ثروت ہو لیکن راستے میں کچھ اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ اپنی منزل تک پہنچنا مشکل ہو، تو امداد کے طور پر اگر اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 غلام آزاد کروانا، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 مدارس اور فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کام کرنے والے لوگ، اور نمبر 8 مسافر۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ اب یہ تو ہو گئے وہ لوگ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج بھی مجھے ایک فون آیا ہوا تھا اور ایک دوست پوچھ رہے تھے جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میرے پاس اتنا قرض بھی ہے، تو اب میں نے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو ان میرے دوست کا کہنا تھا کہ یہ 10 لاکھ کا میں مقروض ہوں، یا کوئی تمثیل دے رہا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے، 10 لاکھ کا مقروض ہوں اور 15 لاکھ کا میرے پاس سونا موجود ہے، اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ تو ایسے حالات میں یاد رکھیے اگر قرضہ بھی ہو اور آپ کے پاس پیسہ بھی کسی نہ کسی شکل میں مال موجود ہے، تو جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کر لیں، منہا کر لیں، باقی جو رقم بچے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور یہ بات بھی ایک اور یاد رکھیے گا، جہاں پر زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، وہاں پر اس مال کے اوپر سال گزرنا بھی شرط ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ اب سمپل سا فارمولہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا کیسے ہے، جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کو آپ 40 پہ تقسیم کر لیں، جو جواب نکلے گا وہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو معزز سامعین اور ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، ہمیں فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ کمنٹس کے اندر اپنے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو وہ بھی ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم جہاں تک ممکن ہو آپ کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔